اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد ان الدین عند اللہ الاسلام واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ میرے بہت ہی محترم قابل صد احترام اکابرین امت، علماء کرام، بانیین حقانیہ، محتممین حقانیہ، مدرسین حقانیہ اور معزز طلباء کرام، حفاظ کرام، مجاہدین کرام، میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے عظیم المرتبت قائد جمعیت، قائد شریعت، شہید ناموس رسالت اور شہید اسلام، شہید دفاع پاکستان، شہید جمعیت علماء اسلام پاکستان، شہید مدارس، شہید حق، شہید حقانیہ، شہید وفاق المدارس پاکستان، قائد جمعیت شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا سمیع الحق شہید کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ نے بڑی قربانی کی اور ملک کے کونے کونے سے، صوبہ کے PK کے کونے کونے سے، ضلع نوشہرہ کے کونے کونے سے آج آپ یہاں جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں موجود ہیں اور نذران عقیدت اور خراج تحسین ان کی قبر مرکز مبارک پہ آپ نے پیش کی۔ آپ نے ان کے لیے آج ایصال ثواب کے لیے دارالحدیث میں بخاری شریف کا ختم کیا، ترمذی شریف کا ختم کیا، قرآن عظیم الشان کا ختم جامعہ مسجد میں آپ نے کیا۔ میں اپنی طرف سے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے قائدین کی طرف سے شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا نور الحق صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہر سال عظیم المرتبت حضرت العلامہ مولانا سمیع الحق شہید کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی پشاور اور کبھی اکوڑا خٹک میں جمع ہوتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ یہاں کے نوجوان طالب علموں نے، یہاں کے مجاہدین نے آج صبح شہید اسلام، شہید دفاع پاکستان حضرت مولانا سمیع الحق شہید کی قبر پہ دو پرچم اتفاق اور اتحاد، امت کی یکجہتی کے اور سالمیت کے، عقیدت کے، محبت کے، پاکستان کی سلامتی اور قومیت کے دو جھنڈے، پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کا پرچم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہے، جو حقانیت کا پرچم ہے، جو دیوبند کے علماء کا پرچم ہے، جو اہل سنت والجماعہ کا پرچم ہے، وہ ہم نے اپنے شیخ شہید کی قبر پر اس دیوبند ثانی کے عظیم بانی شیخ القرآن والحدیث مولانا عبدالحق صاحب کی قبر پہ نصب کیے ہیں۔ اس سے ہمارا جذبہ حریت اور پاکستان کی قوم سے، پاکستان کی اسٹیٹ سے اظہار محبت کا اعادہ ہوتا ہے۔ ہم مجاہدین ہیں، اللہ کے راستے میں سر قربان کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے راستوں میں سرحدات پہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، کشمیریوں کی مدد کو پہنچتے ہیں، فلسطینیوں کی مدد کو پہنچتے ہیں، افغانیوں کی مدد کو پہنچتے ہیں، لیکن ہم دہشت گرد نہیں، ہم جو ہیں اس پاکستان سے اور پاکستان کے جھنڈے سے اور پاکستانی قوم سے، چاہے وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو، قبائل ہو، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ خدا را اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ ایسے لوگ چھپے ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں ایسے لوگ چھپے ہوتے ہیں اور بعض جرنیلوں میں ایسے لوگ چھپے ہوتے ہیں جو قوم کو آپس میں لڑانے کے لیے دنیا باہر کی فنڈنگ اپنی جیب میں ڈالروں کی صورت میں وصول کرتے ہیں۔
وہ قوم کو آپس میں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث پہ تقسیم کرتے ہیں، لیکن میرا قائد، میرا لیڈر مولانا سمیع الحق شہید تقسیم کرنے والی شخصیت نہیں تھی. وہ پوری قوم اور امت مسلمہ کے والد تھے، ان کے استاد تھے، ان کے معلم تھے. انہوں نے اتفاق اور اتحاد کی بات کی. لیکن بدبختی ہے ان سیاستدان اور لیڈروں کی، ان ڈالر اور پاکستان کا خون چوسنے والوں منافق سیاستدانوں کی، کہ وہ امریکہ اور ہندوستان اور یہودی لابی کے ایما پہ مولانا سمیع الحق کو زندگی میں وہ عزت نہیں دیتے اور ان کو برداشت نہیں کرتے. اس لیے ان سے کہتے کہ تم جس زمانے کی باتیں کر رہے ہو وہ زمانہ گزر گیا ہے، اب تو منافقت کی سیاست کا زمانہ ہے، اب تو صرف مذہب پرستی کی سیاست کا دور دارہ ہے. حضرت مولانا سمیع الحق شہید نے ان سیاستدانوں کی یہ ساری باتیں مسترد کر دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ 1400 سال پہلے والا نظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، صحابہ کرام کا نظام ہم نے پاکستان میں، افغانستان میں، عالم اسلام میں اور دنیا میں رائج کرنا ہے. آپ کو اتفاق ہے مولانا کی باتوں سے؟ اس کے لیے کام کرتے رہیں گے یا یورپ اور امریکہ اور لندن کی اور فرانس کی جمہوریت کے آگے آپ لیٹ جائیں گے اور کرسی اور اقتدار اور بڑی بڑی تنخواہوں اور محلات کے چکر میں آپ یہاں لیڈروں کو سلام کرتا رہیں گے؟ مولانا سمیع الحق شہید جیسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا، ان کی قربانیاں، ان کی ایثار، ان کا نشانہ ان قربانیوں اور ایثار کا ہم بھی حکمرانوں کے سامنے کئی دفعہ بنے. ہمارا بھی دل چاہتا تھا کہ ہم بھی دیگر لیڈروں اور سیاستدانوں اور وزیروں اور گورنروں، ہم سے زیادہ اقتدار تو آپ لوگوں نے نہیں کیا. 70 سال سے ہمارا خاندان حکومت میں رہا، پارلیمنٹ میں رہا، لیکن نہ ہمارے کارخانے ہیں، نہ سی این جی ہیں، نہ ڈالروں کی بوریاں ہیں، نہ محلاتوں کی قطاریں ہیں، نہ ہمارے جہاز اور ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں. کیونکہ ہم نے ہمیشہ الحمدللہ مولانا عبدالحق، مولانا سمیع الحق، مولانا سمیع الحق، مولانا انوار الحق کے کہنے پہ حلال کھایا، حلال کمایا. کبھی جمعیت کے لیے ہم نے حرام کی ایک دمڑی بھی کسی سے نہیں مانگی. آج ہمیں پس دیوار لگایا گیا مولانا سمیع الحق کو شہید کر کے. کئی سال ہمیں بین الاقوامی اور ملکی دھمکیاں ملتی رہیں. کیوں؟ ہمارا کیا جرم تھا؟ کیوں ہمارا کیا قصور تھا؟ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کی بات کرتے ہیں، اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک پہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی فسادات نہ ہوں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ امت کو یکجا کر لو، فرقوں میں مت پڑو. لیکن آج بڑے بڑے مذہبی لیڈر بھی مجبور ہیں اور وہ فرقوں میں تقسیم ہیں. کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا چلتا ہے، کہیں پہ حکومت کا ڈل چلتا ہے، کہیں پہ خزانے باہر کی دنیا کھولے جاتے ہیں، لیکن حقانیہ کے حق پرست نہیں بدلنے والے. آج افغانستان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی تسلیم کرے، پاکستان بھی تسلیم کرے تو وہ ہندوستان کی صفوں میں شامل نہیں ہوگا اور ہندوستان کے بجائے پاکستانیوں کو اپنا محسن سمجھے گا. پاکستانیوں سے، علماء سے اور عوام سے وہ محبت کریں گے. اور اگر ہم دنیا کے راستے پہ چلیں تو پھر ایسا ممکن ہے کہ کل کو افغانستان بھی کہیں ہندوستان اور روس اور امریکہ کی خدا نخواستہ ان صفوں میں بیٹھ جائے اور پاکستان کہیں تنہا نہ رہ جائے. آج ملک کے اندر ایک افراتفری ہے، اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے. بڑے بڑے علماء کرام شہید ہوئے، بڑے بڑے لیڈر شہید ہوئے، بڑے بڑے اہل قلم اور صحافی بیچارے شہید ہوئے. آج اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور جی ایچ کیو راولپنڈی اور ہمارے بڑے بڑے ادارے آئی ایس آئی، ایم آئی بی کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ان قاتلوں کو گرفتار نہیں کرتے؟ کیوں حقداروں کو عدالت پھانسی میں سزا کیوں نہیں دیتی عدالتیں؟ کیوں یہاں پاکستان کے لوگ
تھانوں کچہریوں اور ظالمانہ نظام کے ہم نے اپنے بیٹوں بیٹیوں ماؤں بہنوں بیٹوں کے قاتلوں کے لیے عدالتوں میں انصاف مانگنے جاتے ہیں؟ کیوں پارلیمنٹ کی آنکھوں پہ کالی سیاہ پٹی باندھی ہوئی ہے؟ کیوں آج پاکستان میں انصاف کو زمین بوس کر دیا گیا ہے؟ آج میں اسلام کے ان جرنیلوں سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے دفاع کے لیے تو آپ مشقیں کرتے ہو اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی حکمت عملیہ بناتے ہو، لیکن آج پوری قوم گتم گتا ہے. کبھی پی ٹی آئی کی منافقت پرویز خٹک کے سامنے ہوتی ہے، ہمارے سامنے آتی ہے، کبھی شہباز شریف کی منافقت، نواز شریف کی وہ منافقت پاکستان کی قوم پہ برستی ہے. نہ ہمیں عمران کے زمانے میں سکھ ملا. یہ بلڈنگیں دارالعلوم حقانیہ کی جدوجہد ہیں. یہ بلڈنگیں دارالعلوم حقانیہ مولانا عبدالحق، مولانا نور الحق، مولانا سمیع الحق، حامد الحق کا حق تھا. ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں اپنے حلقے سے محروم کیا گیا. ہماری جگہ یہاں پہ گدے چرانوں والوں کو مانگی سے لا کے برسر اقتدار اسٹیبلشمنٹ نے کیا. ہم ان کے کوئی ممنون نہیں، ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممنون ہیں، جس کی وجہ سے یہ آج حقانیہ اور ملک ملت آگے بڑھ رہے ہیں. اور آنے والے انتخابات میں دینی قوت ایک ہو کے پی ٹی آئی اور منافق اے این پی اور پیپلز پارٹی کا صفایا کر دیں گے. انشاءاللہ کریں گے کہ نہیں؟ ایک اتحاد بنائیں گے اور ان کو ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈسٹرکٹ نوشہرہ تو کیا پورے پاکستان سے یہودیوں کی پارٹی کو ختم کر دیں گے. عوامی نیشنل پارٹی مرد آباد، مرد آباد. عوامی نیشنل پارٹی ایمل ولی، ایمل ولی اس قائد اشارہ کوا، قائد اشارہ کوا، نعرہ تکبیر. خدا کی قسم یہ بچہ جو کہہ رہا ہے نا کہ قاعدہ اشاروں کو بیائے تماشاؤں کا، اگر ہمیں پاکستان عزیز نہ ہوتا، یہ ملک عزیز نہ ہوتا، تو خدا کی قسم میرے اور مولانا نور الحق کے نعرے پہ یہ دارالعلوم حقانیہ کے آپ فضل الرحمان گروپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جماعت اسلامی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن مولانا نور الحق اور دیر بابا جی، مولانا مغفور اللہ بابا جی، شیخ ادریس اور اس مولانا سمیع الحق کے جانشین حامد الحق نے اگر حقانیوں کے کروڑوں نوجوانوں اور ورکروں کو کہہ دیا کہ پاکستان کو تاراج کر دو، ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، خدا کی قسم یہ بجا دیں گے، اپنے خون سڑکوں پہ بہا دیں گے. لیکن 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 ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے. فوج نے بھی کئی دفعہ ہمارے قدموں کو ہاتھ لگایا، جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ہمارے قدموں کو ہاتھ لگایا، ہم سے درخواست کی، مجھ سے درخواست کی، مولانا نور الحق سے درخواست کی کہ خدا را اس ملک پہ پاکستان پہ رحم کرے. اور مولانا صاحب کی شہید کا خون غم ہمیں سب کو ہے، لیکن یہ برداشت کر لیں، وہ باہر کی قوتیں تھی جنہوں نے مولانا کو شہید کیا، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں غلط ہے. ہم مقابلہ ہمیں اگر پاکستان کا دستور منشور آئین عزیز نہ ہوتا، پاکستان کی افواج اور ادارے عزیز نہ ہوتی، پاکستان کے مدارس، یونیورسٹی، کالجز، پاکستان کے مدارس، پاکستان کی غریب قوم عزیز نہ ہوتی، ہم مولانا سمیع الحق کا خون کا انتقام آندھوں کی طرح لیتے. ہم نہ گناہگار کو دیکھتے، نہ بے گناہ کو دیکھتے، ہم ان کو قتل کر دیتے. لیکن ہم نے اللہ کے لیے صبر کیا اور ہم نے یہ معاملہ یوم محشر پہ، قیامت کے روز پہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے مولانا کے خون کا بدلہ افغانستان میں لے لیا. افغانستان کی طالبان نے مولانا کی شہادت کے 6 ماہ بعد امریکہ اور یہودان ہزارہ اور نیٹو سے بدلہ لے لیا. انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایک دن اسلامی انقلاب آئے گا. اسلامی انقلاب عمران خان کے باپ کا کام نہیں کہ وہ یہاں اسلامی انقلاب رہے. یہ حقانیہ انشاءاللہ ایک دن انقلاب لائے گا اور ضرور آئے گا.
ایک دن مولانا فضل الرحمان بھی اسی حقانیہ میں آئیں گے اور حامد الحق کا ہاتھ لے کے، اگر اسٹیبلشمنٹ سے مجبور نہ ہوئے تو وہ حامد الحق کا ہاتھ لے کے پورے پاکستان میں ایک کاروان چلائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔